جدید ادب کی سرحدیں جلد اول مضمون نمبر 40 جس کا عنوان ہے آتش فشاں پر کھلے گلاب، سماعت فرمائیے۔ آج کی کہانی انسانی تضادات اور انسانی سچویشن کے ابہام کو اپنی ساری پیچیدگیوں کے ساتھ ظاہر کرتی ہے۔ آج کی کہانی تجربے کا ایسا اظہار ہے جو اپنی مکمل دلچسپی اور گداز کے ساتھ تجربے کے بنیادی جوہر کی حفاظت کے لیے لکھی جاتی ہے۔ آج کی کہانی آفاقی حقیقتوں سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ آفاقی حقیقتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے یہ کہانی کسی مخصوص جگہ یا مقام سے اپنا تشخص پیدا نہیں کرتی۔ آج کی کہانی میں اجتماعی لاشعور کی حقیقتوں سے مشابہ امیج تلاش کیا جا رہا ہے۔ ایک نفسیاتی عدم توازن تجریدی شکلوں میں ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ نفسیاتی عدم توازن کسی مخصوص خاندان یا کسی مخصوص کلچر سے پہچانا نہیں جا سکتا۔ آج کی کہانی میں اشیاء ضرور موجود ہوتی ہیں، مگر ان کا تعین زمان و مکان میں نہیں کیا جا سکتا، ان سے کسی مقام کی طرف اشارہ نہیں ہوتا۔ آج کی کہانی میں انسان کی کھوئی ہوئی معصومیت کی بازیافت ایک اہم مسئلہ ہے۔ آج کا انسان اپنے بچپن کی بازیافت چاہتا ہے، اور اسی تلاش میں لوگ کہتے ہیں کہ کہانی تجرید کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اس سچویشن میں آپ ذرا پاکستان کے ایک نوجوان کی کہانیوں کی کتاب دیکھیے، آتش فشاں پر کھلے گلاب۔ ایسا لگتا ہے دنیا پر اب تک بڑی بوڑھیوں کا راج۔ اشرف صبوحی اور ملار موزی زندہ ہیں۔ ہر جگہ یہ بڑی بوڑھیاں پان کھاتی اور چھالیاں کترتی نظر آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری کہانیوں میں بڑی بوڑھیاں کہانیاں سناتی رہیں گی، جیسے یہ نوجوان کہانی کو کھینچ کر پیچھے لے جانا چاہتا ہے، جیسے کسی گاڑی میں بیٹھ کر پیچھے جانے میں مزہ آتا ہے، جیسے گاڑی کے آئینے میں ساری چیزیں قریب آ گئی ہوں جو پیچھے جا چکی تھیں۔ آصف فرقی بھی انتظار حسین کی طرح نوسٹیلجیا کا شکار ہے۔ باقر مہدی نے غلط نہیں کہا ہے کہ مجھے انتظار حسین سے یہ شکایت نہیں کہ وہ بھولی ہوئی کہانیاں کیوں لکھتے ہیں، مجھے تو اس یکسانیت پر حیرت ہوتی ہے جس سے وہ نکلنے کی کوشش میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہجرت کی خوشبو آخر کہاں تک ساتھ دے گی؟ افسوس یہ ہے کہ ہجرت کی یہ خوشبو اس نوجوان سے بھی لپٹی ہوئی ہے۔ قرۃ العین حیدر کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جدید افسانے انہوں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں لکھے تھے، اور انہیں عزیز احمد صاحب نے مبارکباد کا تار دیا تھا۔ کیوں نہ انتظار حسین صاحب بھی اس نوجوان کو جدید افسانہ نگار سمجھ کر ایک تار دے دیں۔ خود انتظار حسین صاحب کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یہ دستور تھا کہ قافلے کے پیچھے ایک آدمی چلتا تھا جس کے ذمے یہ دیکھنا بالنا تھا کہ قافلے والوں کی کوئی چیز گری رہ جائے یا قافلے سے کوئی بچھڑ جائے تو یہ اٹھاتا جائے۔ میں اردو افسانے میں یہی کام کر رہا ہوں۔ پرانی زبان اور پرانے رسم و رواج سے آج کے کہانی کار کا ایک ہی تعلق ہو سکتا ہے، اور وہ تعلق پیروڈی کا ہے، یعنی مذاق اڑانے کا تعلق۔ پیروڈی کا یہ انداز آصف فرقی کی کہانیوں میں جگہ جگہ موجود ہے، اور زبان کی بوسیدگی سے اکثر کہانیاں زخمی ہو گئی ہیں، اور دو کہانیاں ایسی ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح ہماری سماجی زندگی سے علامتی طور پر جوڑا جا سکتا ہے۔ ایک چیل گاڑی اور دوسرے آتش دان پر ناچنے والا چوہا۔ ایک کا تعلق ہمارے ماضی اور دوسری کا ہماری موجودہ سچویشن سے کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ حالانکہ کہانی کار خود کہتا ہے کہ ہماری پرورش آؤٹ آف ڈیٹ انداز فکر کے مطابق ہوئی ہے، جہاں کسی کو احساس نہیں تھا کہ پیروں تلے زمین سوکھی جھیل کی طرح تڑک رہی ہے اور آتش فشاں میں کھولتا ہوا لاوا دھواں دے رہا ہے۔ آصف نے اساطیری کہانیاں بھی لکھی ہیں، ایک آدھی علامتی کہانی بھی لکھی ہے، ایک آدھ کہانی پیریبل بھی معلوم ہوئی ہے، یعنی ایسی کہانی جس میں سچائی کو چھپا کر ظاہر کیا گیا ہے۔ اب ذرا آصف فرقی سے اس کا بیان سنیے۔ میں اپنے خوابوں کو یوں آزاد کرتا ہوں جیسے کوئی پنجرے سے کبوتر اڑا دے۔ یہ وہ لال سبز کبوتر ہے جو صرف سچے موتی چگتے ہیں۔ خوابوں کے ہمزاد پرندے میرے سپنے پھڑپھڑاتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا اور کہانی سننے کے لیے ضد کرتا تھا تو مجھے سمجھایا جاتا تھا
کہ وقت بے وقت کہانی کہنے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھلا وہ کون سا مسافر ہوں گے جو چلتے چلتے ایک راستہ بھول جائیں۔ پتہ نہیں ان مسافروں نے کتنے مسافروں کی راہ کھوٹی کی۔ ان میں سے ایک مسافر کو میں جانتا ہوں جو کہانیاں سننے سے راستہ بھول گیا، وہ میں ہوں۔ اس سفر میں جن کہانیوں سے میرا واسطہ پڑا ہے ان میں ٹیڈی لڑکوں جیسی کہانیاں بھی ہیں اور بوڑھی عورتیں جیسی کہانیاں، داستانیں، حکایتیں، دیومالا، اساطیر، کتھائیں، لوک قصے اور ایک ناول جو منفی انسپریشن کے ایک ہی لمحے میں کچے کرسٹل کی طرح ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے اپنے گھر کی چھت پر لائٹنگ کنڈکٹر نہیں لگوایا، میں تو اس آسمانی بجلی کو پکڑنے کے لیے گرج چمک کے طوفان کے دوران اپنی پتنگ میں مانجھے کی جگہ لمبا تار لگا کر نکل پڑتا ہوں۔ دیکھیے افسانہ نگار نے اپنی معصومیت کا اور اپنے بچپن کا کتنی خوبصورتی سے اظہار کر دیا، مگر یہ بچپن آصف کے لیے کتنا عظیم ہے اس کا اندازہ ان جملوں سے لگا۔ اور چوہا گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگا، مگر پہاڑ سے نکل بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ آگ کے پہاڑ میں وہ دوڑتا پھر رہا تھا، پہاڑ کی آگ سے نکل آیا تو نکلتے ہی مر گیا۔ پھر مجھے سراغ ملا جب میں نے اپنے قدموں کی چاپ سنی، خشک، ریتیلی اور سپاٹ زمین پر بھاگتے ہوئے چوہے کے پنجوں کی کھرکھراہٹ۔ ایک فرانسیسی کہانی یوں ہے کہ ایک شہری چوہے نے دیہاتی چوہے کو دعوت دی اور اپنے مہمان کے لیے عمدہ چیزیں لا کر رکھ دی، لیکن فوراً ہی بلی کے غرانے کی آواز آنے لگی۔ جب کمرے سے بلی چلی گئی تو دونوں چوہے بلی سے باہر نکل آئے۔ شہری چوہے نے کہا، چلو اچھا ہوا ایک ٹکڑا گائے کے گوشت کا اور آ گیا، شروع کرو۔ مگر دیہاتی چوہے نے کہا، میاں مجھے اجازت دو، میں شہر کی نعمتوں سے بہتر دیہات کا سیدھا سادہ کھانا سمجھتا ہوں جس کے ساتھ موت کی آواز نہیں آتی۔ میرے خیال میں نقادوں کو اتنی اونچی پتنگ نہیں اڑانی چاہیے۔ میں نے سنا ہے دروغ برگردن راوی کے فتح محمد ملک صاحب کا بھی خیال ہے کہ میاں آصف فرخی بھی منٹو اور بیدی کی طرح یا اس سے بہتر لکھ رہے ہیں۔ گویا بیدی کیا ہوئے، گاڑی کے دو پہیے ہوئے جسے لے کر ہر نقاد سڑک پر دوڑاتا ہے۔ ایک بار خود آصف فرخی نے مجھ سے کہا تھا کہ واٹر کلر یا بچہ کر سکتا ہے یا جینیس۔ میں آصف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہانی بچہ سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا، کہانی لکھنا جینیس کا کام ہے۔ ہنری جیمز کہتا ہے کہ چھوٹی مگر اچھی کہانیوں کا ایک سلسلہ لکھ دینا پوری ایک زندگی کے لیے بھی ایک خاصا بڑا کارنامہ ہے۔ ذرا اس کتاب کے فلیپ ملاحظہ کیجئے۔ غلام عباس صاحب لکھتے ہیں، آصف فرخی کی افسانہ نگاری کی عمر ابھی چھوٹی ہے، یہی 4-5 سال تک، مگر اس کم عمری کے باوجود اس نے نئے افسانہ نگاروں کی صف اول میں جگہ بنا لی ہے۔ غلام عباس صاحب یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ اس نئے افسانہ نگاروں کی صف اول میں کہیں منٹو، بیدی اور اپنے آپ کو تو نہیں سمجھتے۔ خدا نخواستہ، چونکہ اسی قسم کا ایک تجربہ مجھے پروفیسر احمد علی صاحب سے بھی ہو چکا ہے۔ پروفیسر صاحب بڑی دیر تک نئی نسل کی گمراہیاں گنواتے رہے اور یہ بھی کہتے رہے کہ اور بالخصوص نئی نسل کے شاعر تو پڑھتے لکھتے نہیں اور پرنسپل تک لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، نئی نسل میں وہ کون سا شاعر ہے جو پرنسپل لگ گیا ہے؟ فرمانے لگے، فیض احمد فیض۔ تو اس کتاب پر دوسرا فلیپ مظفر علی سید کا ہے۔ لکھتے ہیں، آصف فرخی خطرناک حد تک تازہ کار ہے، خطرناک حد تک پڑا ہوا جن ہے، خطرناک حد تک واقفیت شناس ہے اور خطرناک حد تک بصیرت مند بھی ہے۔ ملاحظہ کیجئے، مظفر علی صاحب ایک ناک کا مضمون ہو تو کس کس رنگ سے باندھتے ہیں۔ ناک کو اتنا رنگ سے باندھنا واقعی خطرناک ہے۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ آصف فرخی جن ہے تو یہ جن ابھی اپنے بچپن میں بند ہے، دیکھیے کب باہر آتا ہے اور اپنے قاری سے جنگ شروع کرتا ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔